کافی پہلے پڑھی تھی میرے خیال میں، ابھی مجھے صحیح سے زبانی نہیں آتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا جنت اور جہنم کا راستہ، پھر ان کا راستہ بھی دکھایا گیا تھا، پھر کہا تھا کہ یہ جہنم کا راستہ اتنا آسان ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ سارے ادھر پہنچ جائیں گے، اور جنت کا اتنا مشکل ہے. تو پھر اس کا جب آپ نے کہا تھا کہ جنت کا راستہ مطلب آسان ہے، ہم مشکل بناتے ہیں، یہ مطلب اسی طرح یہ اصل میں جنت کا راستہ تو بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اعمال ہیں وہ بالکل ایک تو فری ہیں اور کرنا آسان ہے اور کرنے میں راحت ہے. لیکن نفس اور شیطان اس کو مشکل کرتے ہیں، اس کے اوپر ایسی مشکلات ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، حالانکہ اصل میں تو وہ آسان چیز ہے، لیکن اس کو مشکلات میں چھپا دیا. اور جہنم جو مشکل ہے اس کو شہوت میں چھپا دیا جس میں انسان کا دل لگتا ہے. جی اب جس طرح دیکھیں کہ قرآن مجید حفظ کرنا سب سے آسان ہے تمام مضامین سے، جتنے بھی اسکول کالج کے، ہر لغت والا ہر وہ پہلے دن سے قرآن حفظ کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو. لیکن ہمارے تجربہ ہے کہ بچوں کو مدرسے جانا مشکل لگتا ہے، اسکول جانا آسان لگتا ہے. حالانکہ وہاں مشقت زیادہ ہے، لیکن وہ چونکہ وہ ایسی چیز ہے، دنیا داری ہے، اس میں نفس بھی شامل ہوتا ہے، شیطان بھی شامل ہوتا ہے، یہاں نفس بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، شیطان بھی. تو جنت اپنے اصل چیز کے اعتبار سے تو بہت آسان، اس لیے قرآن مجید نے اس کو یسرا کہا ہے. یسرا کہتے ہیں ایک آسان چیز کو. تو جنت کو ہی کہہ دے پوری جنت ہی آسان ہے، اس کا نام اللہ نے یسرا رکھ دیا. فصل یسرہ. اب ہم کیا کرتے ہیں جب آدمی نیکی کی طرف آتا ہے تو ہم اس آسان میں وہ جو مشکلات ہیں نا جی وہ دور کر دیتے ہیں، تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے راستہ اس کا. تو راستہ تو آسان ہے لیکن وہ یعنی رکاوٹوں کے اندر چھپا ہوا ہے. حدیث کے مطلب جب ہم کسی سے ہمارا محبت تعلق ہو جاتا ہے فصل یسرہ، تو ہم اس آسان کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی وہ آسان تو ہے لیکن اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھی یہ آسان ہے، یہ کلیئر ہے. اور جہنم کا راستہ مشکل ہے، اس کے لیے جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، ہر چیز داؤ پہ لگتی ہے. لیکن شہوت نے اور شیطان نے اس کو ایسا مزین اور خوبصورت بنایا ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں یار یہ تو بہت مزے کی چیز آسان ہے. لیکن جب جو آدمی ہم سے دوری اختیار کرتا ہے تو ہم پھر اس کو ادھر ہی دھکیل دیتے ہیں، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. اس لیے وہ جو اس کو مزہ آ رہا ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی کو نشہ آور شراب میں زہر ملا کر دے دے تو اس کو کتنا مزہ آئے گا شراب پی کر ایسے ایسے، لیکن وہ زہر ایک دن اس کی موت واقع ہو جائے گی. بالکل اسی طرح. میں اکثر بار جب ظاہر سارے نان مسلم میرے کام میں میں ان سے جب بات کرتا ہوں آپ شراب پیتے ہو، تو ابھی کسی ایک دو دن پہلے کو جو کسی سے پوچھا تھا آپ ایک یہ لڑکی ہے میرے کام پر ایسے آفس مینیجر ہے، تو جب بھی باتیں کرتے ہر روز کہتی ہے آج میں جاؤں گی میں شراب پیوں گا، ہر روز بولتی ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا تھا پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں نے بولا تھا آپ ایوری ڈے آپ جاتے ہو شراب پینے کے لیے، تو نیکسٹ ڈے کس طرح آپ محسوس کرتے ہو؟ تو وہ کہتی ہے بس اٹھ ہی نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. میں بولا کس طرح ختم کرتے ہو؟ کہتی ہے میں پیتی ہوں، میرے خیال میں بلیک کافی پیتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. پھر میں بولا کیوں اس طرح بار بار کرتے ہو؟ تو کہتی ہے کہ بس اس وقت ہم انجوائے کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مطلب اور کوئی ہے ہی نہیں ہے ان کے. ہر روز کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں جاؤں گی میں شراب پیوں گی، میں جاؤں گی شراب پیوں گی، اور مطلب کرتے ہیں ان کے لیے یہ مزے کی چیز ہے. تو جب بھی پوچھتا ہوں بس یہی کہتی ہے. میں نے بولا واٹ یو ڈو دس ویکینڈ؟ آئی ول گو پب. میں نے وہاں سے لکھا آپ تو ہر روز یہ کرتے، وہ بھی حاصل کی کہتے صحیح کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کرتی ہوں. لیکن بس حیران ہوتا ہوں کہ مطلب اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے لیے. اللہ بس اسی میں وہ ان کو فرق کر دیتے ہیں. ہاں جو آپ نے بات ابھی کیا ہے تو وہ ابھی پھر ذہن میں آیا. مردہ ہے ایمان تازہ نیست میں اس کو الٹا سمجھ رہا تھا.
تا ہوا تازہ ایمان تازہ نہیں. جب آپ کہتے ایمان تازہ نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا یہ دین پر بہت پہلے کے مطلب کرتے رہے، اس لیے مطلب پرانا ان کا دل ہے. میں یہ الٹا سوچ رہا تھا. مراد یہ تازہ سے مراد یہ ہے کہ تازہ مراد کہ انسان کا ایمان برائٹ ہو اور وہ انسان کو. لیکن جب انسان وہ نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اس آدمی کا ایمان تازہ نہیں ہے. اگر ایمان تازہ ہوتا تو ادھر کبھی نہ جاتا. اچھا، میں سوچ رہا تھا ایمان تازہ کہ ابھی نمازیں شروع کی ہیں تو ابھی تازہ ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ نے ایک دو بات کی پھر مجھے سمجھ آئے. اردو میرے پتہ اردو نہیں تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست. ماشاء اللہ بس بڑا مزہ آیا تھا. اچھا، میں بھول جاؤں گا یہ جو نوید بھائی کی جو فیس دی ہیں یہ